हेलो एवरीवन, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे ससान हराठी की। और वीडियो बनाने की असल वजह यह है कि सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई ससान हराठी के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। पिछले दिनों जब माइकल बोनैक जो है वो जीते थे, फिर उसके बाद जो थे वो अ, दूसरे बॉडी बिल्डर अली, जो यूएई को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सेकंड आए थे। फिर उस तो लोग यही बात कर रहे हैं कि भाई इनका मेरे ख्याल में बनता था कि ये जीत जाते। कुछ लोगों का ये कहना है, खैर हमारा तो ये कहना नहीं है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये ऑफ आए थे, थोड़ा सा। मगर ये फुल फुटेज है उस कंपटीशन की, और आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत फिजिक है इनकी, बढ़िया फिजिक है। मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही प्यारा फिजिक फिजिक लेकर आए थे। मगर थोड़ा सा जो कि एक टच, वो क्या कहते हैं, वो पिंच ऑफ साल्ट जिसको कहते हैं, या पिंच एक्स्ट्रा शार्प आना चाहिए, तो मेरे ख्याल में वो ये थोड़ा सा लूज कर गए थे। और वो मेरे ख्याल में इसलिए क्योंकि ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। एक आध महीना पहले ये एक दो कंपटीशन में हिस्सा लिए थे और जीते भी थे। तो इस वजह से शायद ये इतना ज़्यादा इन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया। और शायद ये भी लगा इनको कि भाई मैं जीत जाऊंगा इजीली, तो कोई बात नहीं। सो इन्होंने उसको इजीली ले लिया, मैं ये कह सकता हूँ। मैं और कुछ मैं इसके बारे में नहीं कहूँगा, और ना मैं ये कहूँगा कि भाई इनको जीत जाना चाहिए था। अ, जीतता वही है जो कि उस दिन शार्प आता है। हम आम जो मर्जी कह दें, बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा खेल है कि भाई उसमें जो होते हैं वो जजेस मैटर करते हैं, ना कि हम और आप मैटर करते हैं। और ना हमारी और आपकी जो बात होती है ना, वो इतनी ज़्यादा एक अहमियत की हामिल भी होती है। सब कुछ जो है वो जजेस। मगर इनकी फिज़िक वाकई में बहुत खूबसूरत है, मुझे तो पसंद है टू बी ऑनेस्ट। मैं अगर सच्ची बात बताऊं, मुझे इनकी फ़िज़िक अच्छी लगती है, मुझे प्यारे लगते हैं। मगर ये एडवर्ड से भी पीछे आए, ये भी एक बात है। एडवर्ड से भी पीछे आए तो लोग इस बात पे थोड़ा सा खफा है कि भाई एटलीस्ट एडवर्ड से तो आगे आना चाहिए था इनको। माइकल बोनाक डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके पास साइज भी आ गया है इस साल, शार्पनेस भी आ गई है। मगर ये तो नहीं है कि भाई दूसरे बॉडी बिल्डर जो हैं वो वैसे ही बैठे रहे हैं। मेरे ख्याल में दूसरे बॉडी बिल्डर भी ठीक ठाक मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं कंपेरेटिवली। सो आपको ये माइंड में रखना होगा। मैं माइकल बोनैक को तो मैं डिफेंड ज़्यादा नहीं करूँगा, मगर ये कहूँगा कि मुझे वो थोड़ा सा शार्प नज़र आए कंपेयर टू हिम। मुझे ज़्यादा शार्प नज़र आए, मुझे लगा कि वो बहुत अच्छे थे, इनसे अच्छे थे। एडवर्ड और बोनैक में मैं थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, मुकाबला सख्त होना था। ये माइकल बोनैक का उनके उस दिन का तस्वीरें हैं। सो आप लोगों को क्या क्या लगता है कि वाकई में ये जीत गए तो सही है या नहीं है? आल दो मुझे लगता है कि माइकल जो है वो उन्होंने साइज थोड़ा सा इम्प्रूव किया था पिछले साल से, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई बहुत ही एक्सट्रीम साइज गेन किया था, थोड़ा सा साइज इन्होंने गेन किया है। और अपना जो है वो शार्पनेस थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर आए थे। वो फैक्टर जो है ना, वो मैं ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, मैं ज़्यादा अहमियत देता हूँ। इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि माइकल जो है वो ओलंपिया में जाएंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, मुझे नहीं लगता है। अगर ये दोनों बॉडी बिल्डर, स्पेशली सिसेन, अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा शार्प आए, कटिंग उसमें आ जाए, और मतलब है कि ज़्यादा मसल्स शो करने लग जाएं, स्पेशली मिडल सेक्शन, तो मेरे ख्याल में इजीली इनको हरा सकते हैं। पता नहीं उनके जहन में क्या आता। ये एक बात हो सकती है कि भाई उनको लगा था कि भाई मैं दो मुकाबले जीत गया हूँ, तो ये भी इजीली जीत सकता हूँ। आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी माइकल बोनैक को, दूसरे बॉडी बिल्डर्स को, जो भी है, आपसे कम तर है या आपसे इतने एक्सपीरियंस में ज़्यादा नहीं है, उन सारों को आपको एक रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अदरवाइज इस तरह करके तो मुश्किल हो जाता है। सो उस दिन जिस तरह आप देख सकते हैं कि माइकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प आए थे, यानी कंपेरेटिवली, ना इतने ज़्यादा भी नहीं कि मैं ये कह सकूं कि उसके बिना पर आप इनको मिस्टर ओलंपिया का टाइटल दे दें। मगर उस दिन उस कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा शार्प आए थे, और साफ पता लग रहा था, साफ डिफरेंस पता लग रही थी इन दोनों के दरमियान में। और यही एक वजह थी कि ये जीत भी गए थे। मैं इजीली ये बात मैं मतलब है कि
مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بھائی یہ جیتے اسی وجہ سے تھے کہ اس دن یہ زیادہ خوبصورت نظر آ رہے تھے اور صاف ڈفرنٹ بھی نظر آ رہے تھے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو پھر اس کے بعد اٹلی میں نہیں پرتگال میں مقابلہ ہوا نہیں اٹلی میں مقابلہ ہوا تھا تو اٹلی میں یہ پھر ہار بھی گئے تھے ایڈورڈ سے. یہ بھی تو دیکھیں نا. اور اس کمپٹیشن کے بعد میں نے یہ بھی بولا تھا اگر آپ ویڈیوز چیک کر لیں کہ بھئی مقابلہ مجھے کافی سخت نظر آ رہا ہے, ایڈورڈ کو شاید دے دینا چاہیے تھا. مگر میں نے یہ کہا تھا کہ اگر چلو مقابلہ ایک اگلے ہفتے ہوتا ہے یا 2 ہفتے کے بعد ہوتا ہے تو ایڈورڈ ان کو مطلب ہے کہ پیچھے چھوڑ دیں گے ایزیلی. اور وہی ہوا. ود ان اے ویک ٹائم اور 2 ویکس ٹائم ایڈورڈ نے ان کو ہرا دیا. اور وہی ایک چھوٹی سا میرے خیال میں ان کا مسئلہ تھا کہ وہ زیادہ شارپ نہیں آ رہے تھے, یہ زیادہ شارپ آ گئے تھے. ایک اور مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کہ بھئی ایک مقابلہ جیت گئے, کوالیفائی کر چکے ہیں تو ریلیکس ہو گئے تھے, مطلب بندہ تھوڑا سا جانے دیتا ہے, تو اس وجہ سے شاید ہار گئے ہوں. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے یہ بھی کوئنٹن ایریا کے بارے میں بات کریں گے. اور ان کے بارے میں اس لیے بات کریں گے کہ یہ صاحب جو ہے نا یہ بھی کوالیفائی کر چکے ہیں, یہ یاد رکھیں, اور اب تیاری پکڑے ہوئے مسٹر اولمپیا میں اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے. کیونکہ کافی زیادہ کرٹیسزم ان کے اوپر ہی, کرٹیسزم نہیں ہے, ایک مشورہ دیا جا رہا ہے کہ بھئی اس سال آپ کی باڈی اتنی اچھی نہیں ہے اور نہ جائیں, آپ تھوڑا سا امپروو کریں اپنے آپ کو, اسپیشلی اپنا جو لوور باڈی ہے. اپر باڈی تو بہت ہی اسٹرانگ ہے, بہت ہی بڑھیا ہے, بہت ہی زبردست ہے. مسلز کافی سائز وائز کافی خوبصورت ہے, بڑے ہیں, تھک ہیں. مگر جو تھائز ہیں اس میں میرے خیال میں ابھی بھی ان کو زیادہ ماس کی ضرورت ہے, جو کہ ایک سچی بات بھی ہے. اگر آپ یہ فوٹوز چیک کر لیں اور اگر آپ تھوڑا سا شارپلی ان کو دیکھیں کرٹیکلی تو میرے خیال میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں واقعی میں ان کو تھوڑا سا ایکسٹرا ماس کی ضرورت ہے. آپ اس فوٹو میں تو میرے خیال میں صاف پتہ لگ رہا ہے, آپ اوپر آرمز کو دیکھ لیں, شولڈرز کو چیک کر لیں اور پھر تھائز کو چیک کر لیں تو زمین آسمان کا فرق دکھتا ہے. جب اتنے اچھے باڈی بلڈرز ہوتے ہیں تو پھر آپ ان میں غلطیاں ڈھونڈتے ہیں, آپ ان میں اچھائی نہیں ڈھونڈتے, کیونکہ اچھے تو یہ ہوتے ہی ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سا باڈی پارٹ چھوٹا ہے یا تھوڑا سا عجیب دکھتا ہے یا ڈفرینٹ دکھتا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی ان کے تھائز جو ہیں وہ تھوڑے سے ان کے چھوٹے دکھتے ہیں. تو اس پہ ہی کرٹیسزم ہو رہی ہے. مگر انہوں نے جو ایکسپلینیشن دی ہے وہ میرے خیال میں کمال کی ایکسپلینیشن دی ہے اور کمال کی بات انہوں نے کری ہے. انہوں نے یہی بولا ہے کہ بھئی مجھے کیا پتا کہ کل اگلے سال میں کوالیفائی کرتا ہوں یا نہیں, مجھے کیا پتا اگلے سال میں واقعی میں باڈی بلڈنگ کیری آن کرتا ہوں کہ نہیں, کیونکہ باڈی بلڈنگ میں کبھی بھی انجری ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک بہت لمبا کھیل ہے, ایک بہت لمبی پریپریشن اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے, اور یہ سال میں ایک مرتبہ مقابلہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ ہر سال ہر مہینے ہوتا ہے. تو اس لیے میں اس اپرچونٹی کو یوز کروں گا, اور اس اپرچونٹی کو اس لیے یوز کروں گا تاکہ میں یہ کل کو یہ کہہ سکوں کہ میں نے مسٹر اولمپیا کے لیے کوالیفائی کیا تھا, پلس میں نے اس میں جا کر کمپیٹ کیا تھا. سو فار دا سیک آف دیٹ میں جاؤں گا اور میں اس میں پارٹیسپیٹ کروں گا, جو کہ مجھے اچھی بات لگی ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جائیں گے, کمپیٹ کریں گے اور کچھ سیکھ کے ہی آئیں گے. اگلے سال جب ہم ان کو دیکھیں گے دوبارہ کوالیفائی کرتے ہوئے تو کیا پتہ اس سے بھی بہترین ایک پیکیج لے کر آئے. مگر یہ سیکھنے کا ایک معاملہ ایک سلسلہ ہوتا ہے, آپ اسی طرح سیکھتے ہو, جاتے ہو, گرتے ہو, اٹھتے ہو, پھر تیاری پکڑتے ہو, پھر جاتے ہو, پھر گرتے ہو, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہو جاتا ہے کہ پھر آپ بھاگتے رہتے ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ گر گئے یا آپ اس وجہ سے پیچھے رہ گئے کہ بھئی میں گر جاؤں گا. اگر اس وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا تو پھر مشکل ہے. ایڈورڈ کی بات کریں گے. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا, مائیکل بونیک کو انہوں نے ہرایا ہے اٹلی میں, اور میں نے دیکھیں اس میں اگر آپ جائیں اس ویڈیو میں, اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ود ان 1 ویک کتنا بڑا ڈفرینس آ جاتا ہے. اس بندے نے اپنے آپ کو کیسے شارپ کیا ہے, کیا خوبصورت, مطلب یہ خوبصورتی تو تھی ہی تھی, مگر وہ میرے خیال میں اس میں جو تھا نا وہ اس کمپٹیشن میں نہیں دکھ رہی تھی, اور اس میں کمال کی خوبصورتی دکھ رہی ہے. اور بھی ان کے پاس میرے خیال میں جگہ ہے اور بھی زیادہ شارپ آنے کی میرے خیال میں ضرورت ہے ان کو. بیک کتنا خوبصورت دکھ رہا ہے, اس میں بیک اتنا خوبصورت نہیں دکھ رہا تھا. ٹو بی آنیسٹ ان کے تھائز تو زبردست ہے, ان کی تو میرے خیال میں جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے.
ایٹ دا سیم ٹائم آپ ان کے شولڈرس چیک کریں آرمس چیک کر لیں، اتنے پیارے شولڈرز اور آرمس، واو. اس میں اتنے شارپ نہیں تھے جتنا کہ اب یہ دکھ رہے ہیں، بہت ہی شارپ، بہت ہی کٹنگ. آپ چیک کر لیں، ایک ایک مسل الگ ہے، مڈل سیکشن اتنا خوبصورت دکھ رہا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ اس میں کافی زیادہ اس ایک دو ہفتوں میں انہوں نے کری ہے، جو کہ یہ مقابلہ جیت کر ان کو میرے خیال میں ایوارڈ مل ہی گیا ہے. مگر اب مسٹر اولمپیا میں جائیں گے تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ مسٹر اولمپیا میں یہ کہاں پر فنش کرتے ہیں. وی ٹیپر ان کا بہت خوبصورت ہے، مڈل سیکشن بہت ہی زیادہ پیارا ہے. میں بہت ہی کم باڈی بلڈر اس لیول پہ ایسے ہوتے ہیں جن کا اتنا خوبصورت وی ٹیپر ہوتا ہے، اور یہ ان میں سے ایک ہے کہ بہت ہی پیارا، اوپر اتنے چوڑے اور نیچے بالکل ایک وی شیپ بنا ہوتا ہے، جو کہ بہت پیارا لگتا ہے اس لیول پر. تھائز میرے خیال میں ان کا سائز تھوڑا سا گین کرنا چاہیے اور شارپ تھوڑا سا آنا چاہیے. سائز ہیں بڑے، تھوڑا سا میرے خیال میں ان کے پاس اسپیس ہے کہ اور بھی بڑھ جائے سائز اور تھائز کا، اور شارپنیس تھوڑا سا لے کر آئے تو اور بھی زیادہ خوبصورت دکھیں گے. بیک، کمال کا بیک لے کر آئے ہیں. ود ان 1 ویک انہوں نے جو کمال کیا ہے اپنے بیک کے ساتھ، میرے خیال میں بہت ہی پیارا دکھ رہے ہیں. اتنا اچھا بیک نہیں تھا پچھلی بار جب ان کو ہم نے انالائز کیا تھا مقابلے میں، تو اتنا زیادہ اسپین میں ان کا جو بیک تھا وہ اتنا پیارا نہیں تھا. اس دفعہ بہت ہی شارپ نظر آ رہا ہے. جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے مائیکل بونیک زیادہ سیریس نے نہیں لیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ویسے بھی میں کوالیفائی کر چکا ہوں، یا یہ بھی ہوتا کہ بھئی اس کو تو میں ہرا چکا ہوں، تو یہ کس قید کی مولی ہے. مگر یہی مولی جو ہے نا، یہ پھر کمال کر دیتی ہے. سسین کے ساتھ بھی میرے خیال میں یہی ہوا ہوگا کہ بھئی میں 2 مقابلے جیت چکا ہوں، تو اب کون مجھے ہرائے گا. مگر ایڈورڈ کے پاس جذبہ بھی تھا اور جسم بھی تھا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو.